السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ہمارے دین کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے دین میں وہ چیزیں جو ہم روزمرہ کی ضرورت کے تحت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہوں تو وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، ہم بھوک لگتی ہے ہم کھاتے ہیں، اگر اسی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں گے وہ کھانا بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب پاخانہ کرنا ہماری ضرورت ہے، روزانہ جاتے ہیں، اگر اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم انجام دیں گے تو ہمارا پیشاب کرنے جانا، ہمارا باتھ روم جانا، ہماری یہ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، یہ بھی دین کا حصہ بن جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب کرنے کے وقت ایک عادت تھی۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمارے نبی نے یہی سکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، جہاں بہت ساری خرافات تھی، ان خرافات میں خرافات یہ بھی تھی کہ وہ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طریقے سے ان کو یہ سمجھایا کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ عملی طور پر بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے بھی اپنے صحابہ کو سمجھایا، اپنی امتیوں کو سمجھایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ پرانے خیالات ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا چاہیے، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کو عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، بیٹھ کر پیشاب کرنا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ایک مسلمان تو اس پر یقین رکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یقیناً اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک لبرل جو ہوتا ہے، آزاد خیال، جس کو دین سے اتنا کوئی واسطہ نہیں، وہ تو یہ سوچتا ہے اس کا کیا فائدہ، ہم تو کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے۔ لیکن دوستو بزرگوں، سائنسی ریسرچ جو آئی ہے، فقہی جتنی تحقیقات آئی ہیں، جدید ٹیکنالوجی والے جتنے نئے ریسرچ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، آپ جتنے بھی ماڈرن انداز میں جتنے بھی طریقے ہیں آپ ان کے ذریعے سے اس میں ریسرچ کر لیں، بیٹھ کر پیشاب کرنا انسانی صحت کے لیے، عورتیں تو بیٹھ کر کرتی ہیں، مرد کی بتا رہا ہوں میں آپ کو بات، مرد کے لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا انتہائی مفید ہے، اس کی صحت کے اعتبار سے بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات تو ایک صحیح جو مسلمان ہوگا نا، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اپنے وقار کے خلاف سمجھے گا، ٹھیک ہے، اس میں سطر کھلنے کا ڈر ہے، اپنے بدن پر اپنے کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ساری خرابیاں ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ دوستو بزرگوں، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں سطر کی حفاظت ہے، وقار کے مطابق ہے، عزت ہے اس میں، اور تیسرے یہ کہ سطر بھی اس میں نہیں کھلے گا، انسان بالکل سمٹ کر بیٹھ کر اپنے آپ کو کم سطر کھولے ہوئے پیشاب سے فارغ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کے فائدے ہیں، اور اسی طریقے سے سائنسی تحقیق کے مطابق بھی بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ پیشاب بیٹھ کر کرنا۔ آپ دیکھ لیں دوستو بزرگوں، اس لیے یہ صرف ایک سنت ہی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جتنی سنتیں ہیں، چاہے وہ امامے کی سنت ہو، چاہے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی سنت ہو، چاہے داڑھی، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مبارک سنت ہے، چاہے یہ سنت ہو، یا اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمارے نبی نے عملاً اور قولاً جن کو کیا ہے، کہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایسی ساری سنتوں کے فوائد کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے، امت میں ان کو سمجھانا چاہیے، اور ان پر عمل کرنے کی جی جان سے کوشش کرنا چاہیے۔ سچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہی ہے دوستو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے والا ہو۔ خواہ مخواہ کے نعرے تو کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن سچے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچے عاشقین رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔